عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے. کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں. ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا. مجوزہ آئینی ترمیم پر جاتی عمرہ میں بڑی سیاسی بیٹھک. مولانا فضل الرحمان نے کہا اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہماری تجویز مان لی تو بسم اللہ. پہلا مسودہ کل قابل قبول تھا, نہ آج ہے. اسلام آباد جا رہا ہوں, پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات ہوگی, وہاں باتیں سامنے رکھوں گا. بلاول بھٹو نے کہا تاریخی کامیابی ہے, ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا عدالتی اصلاحات پر ہم 3 جماعتوں میں اتفاق رائے ہو چکا ہے. چیف جسٹس کون رہے گا, کون چیف جسٹس جائے گا, کس چیف جسٹس کو لگنا چاہیے, کس چیف جسٹس کو ہٹنا چاہیے, بینچ میں سے کسی ایک کو لگاتے ہیں. نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی اعتراض ہے, نہ جمیعت کو کوئی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ موسٹ سینئر جو سینئر ہیں, سیکنڈ نمبر والا بھی سینئر ہے. سپریم کورٹ میں پہنچنے والا تمام جج ہماری نظروں میں سینئر جج ہے. اتفاق رائے ہو گیا تو آئینی ترمیم پر آج ووٹنگ میں کوئی حرج نہیں. سپریم کورٹ پہنچنے والے تمام جج ہماری نظر میں سینئر ہوتے ہیں. کون چیف جسٹس ہوگا کون نہیں, ہمیں اس معاملے پر کوئی اعتراض نہیں. جے یو آئی رہنما راشد سومرو کی 11 آور میں گفتگو. کہا مسودہ جے یو آئی نے بنایا, پیپلز پارٹی نے اس سے اتفاق کیا, آج ہی وہ مسودہ لے کر نواز شریف کے پاس گئے. رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو آئینی بینچ پر منا لیا ہے. جے یو آئی کے ڈرافٹ میں آئینی بینچ کی تجویز ہماری جانب سے دی گئی. آج جے یو آئی کی قیادت کے ساتھ ہماری ملاقات طے ہے, مولانا سے تمام نکات پر بات ہوگی. قومی اسمبلی کا اجلاس آج 10 نکاتی ایجنڈے میں آئینی ترمیم کا بل شامل نہیں. صدر نے سینٹ کا اجلاس بھی بلا رکھا ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. وزیر اعظم نے حکومتی اتحادی اراکین کو آج دہرانے پر بلا لیا. حکومتی اتحادی سینٹرز کو دعوت نامہ ارسال. پارلیمنٹ ہاؤس میں دوپہر 2 بجے دہرانہ دیا جائے گا. پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی آئینی ترامیم کے مسودے پر مشاورت. نیشنل پارٹی اور بی اے پی نے اپنا آئینی مسودہ پیش کر دیا. بلوچستان کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 101 کرنے کی تجویز. اجلاس میں پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان. سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. کہا گیا دستور مسخ کرنے کی حکومتی کوشش قبول نہیں. سیاسی کمیٹی کا بانی کی بہنوں سمیت تمام کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ. 18 اکتوبر کو احتجاج کی کال بھی دے دی. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کا کہنا ہے اسلام آباد سمیت پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا. احتجاج آئینی ترمیم بانی کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف ہوگا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے مجوزہ آئینی ترمیم کا سر ہے نہ پیر, اس کی ضرورت نہیں. آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے لیے ہو رہی ہیں, ہمارے لیے گڑھا کھود رہی ہیں, کل یہ خود اس گڑھے میں گریں گے. وفاقی حکومت بے وقوفی کر رہی ہے. پاکستان میں خطے کے بڑے ملکوں کا بڑا اجلاس. خطے میں خوشحالی, نئے اکنامک ڈائیلاگ پر اتفاق. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری. خوشحالی کے لیے تجارت, سرمایہ کاری, خواتین اور نوجوانوں کی ترقی ضروری ہے. پاکستان, کرغزستان, بیلاروس, قازقستان, روس اور ازبکستان نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا خطے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. معاشی تعاون کے لیے ایس سی او ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا. سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا. ان منصوبوں کو محدود سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنے کے بجائے سرمایہ کاری کرنا چاہیے. مستحکم افغانستان علاقائی ترقی کے لیے اہم ہے. عالمی برادری افغان حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس کی زمین پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. وزیر اعظم نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کرانے کا مطالبہ کر دیا. کہا مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے. پاکستان کے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی. اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا کامیاب سربراہ اجلاس. شاندار میزبانی پر مہمانوں کا اظہار تشکر. اجلاس سے پہلے مندوبین اور سربراہان کا گروپ فوٹو بنایا گیا. چینی وزیر اعظم ایس سی او سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد واپس چلے گئے. ڈی جونگ نے کہا میں دوبارہ پاکستان آؤں گا. پاکستان چین کا فولادی بھائی ہے. شاندار میزبانی پر پاکستانی عوام اور وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی ہم منصب کی ملاقات. دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر تبادلہ خیال. تجارت, توانائی, علاقائی روابط, سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق.
वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रिक्स में पाकिस्तान के लिए ताउन पर रूसी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। रूसी वज़ीर-ए-आज़म ने SCO समिट के लिए पाकिस्तान के शानदार इंतज़ामात को सराहा। रूसी वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। रूस के वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिर किया। Several new areas of cooperation have been approved by the relevant forums of SCO. The joint communique of the Council of Heads of Government covering a wide area of cooperation in the fields of economy, trade. SCO इजलास में पायदार तरक्की की मुतादिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और मैशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर पर अमल कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं SCO सरबराहान ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। शंघाई ताउन तंज़ीम के सेक्रेटरी जनरल बोले, पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए शानदार इक़दामात किए। इजलास में तिजारत के लिए मुकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। दोस्ती में कमी और अच्छी हमसायगी कहीं नापैद है तो वजूहात और असबाब पर गौर करने की ज़रूरत है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की SCO समिट की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, कोरोना ने तरक्की पसीर मुल्कों में बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह कर दिया। SCO का चार्टर वाज़ेह था कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाए। SCO को इन चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। हमारी कोशिश तब ही आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से हमारी वाबस्तगी मजबूत रहेगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की वतन वापसी, मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। मैसेज सर्कुलेट कर रहा है तहरीके इंतशार की तरफ से, गद्दारी जो करेगा बानी चेयरमैन PTI के साथ, उसको हम इबरत का निशान बना देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई किसी को थ्रेट करेगा या जलाओ घेराव करेगा तो याद रखिए, निशाने इबरत आप नहीं बनाएंगे, निशाने इबरत जो है वो स्टेट आपको बनाएगी। PTI वाले पैगाम दे रहे हैं, जो गद्दारी करेगा उसको इबरत का निशान बनाएंगे। जानो माल को नुकसान पहुंचने की कोशिश की तो रियासत निशानी इबरत बनाएगी। लोगों को धमकाने वाले नासिर के खिलाफ रियासत की रेड कायम की जाएगी। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मैशत को फ़वाइद हासिल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक SCO का इनेकाद किया गया। माशी तरक्की कर रही है। हम फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में खुशखबरियाँ मिलेंगी। पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे। वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। झूठ फैलाकर तालिबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, वादा किया था साजिश में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। मासूम लड़की और ख़ानदान बुरी तरह मुतासर हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और जलसों की नाकामी के बाद खतरनाक मंसूबा बनाया। ये झूठ भी बोला गया कि बच्ची दम तोड़ गई। इस हद तक गिर गए कि लाशों और बच्चों की आड़ में सियासत कर रही हैं। गुजरात में जो बच्चा ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुआ उसको भी एहतजाज से जोड़ दिया। ये मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द जमात है। इसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कलदम तंजीम के साथ होता है। जलाओ घिराव और वरगलाने वालों को नहीं छोड़ूंगी। मरियम नवाज PTI पर इल्जाम तराशी के बजाय इंसाफ करें। दहशतगर्दी PTI नहीं, नून लीग है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंसाफ देने के बजाय लाठियां बरसाई जा रही हैं। PTI ने आप और आपकी जमात की तरह बेहुदा सियासत नहीं की। इल्जाम तराशी के बजाय शफाफ तहकीकात की जाएं। अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना करें। लाहौर में तालिबा से मुताल्लिक वायरल मन घड़त वीडियो पर डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया, तालिबा और उसके वालिदैन ने ज्यादती की तरदीद की। वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, जिसके बायस गहरी चोट आई।
ڈاکٹرز نے 15 دن کا بیڈ ریسٹ تجویز کیا۔ طالبہ چوٹ لگنے کے بعد کالج سمیت کہیں نہیں گئی۔ بچی کے علاج کے اسپتال کے ریکارڈ بھی سامنے آ گیا، جس کے مطابق لڑکی گردن میں درد کی شکایت پر 8 روز اسپتال میں داخل ہے۔ مبینہ واقعے کے خلاف طلبہ کا احتجاج، گجرات میں نجی کالج پر دھاوا بول دیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران سیکیورٹی گارڈ جام بحال۔ لاہور، فیصل آباد، میوچونو، وہاڑی اور راولاکوٹ میں بھی مظاہرے۔ اسلام آباد پولیس کا پارلیمنٹ لاجز میں اختر منگل کے فلیٹ پر چھاپا۔ اختر منگل کے فلیٹ کی تلاشی لینے کے بعد پولیس واپس روانہ۔ فلیٹ پر چھاپے کے وقت بی این پی کے قائم مقام صدر اندر موجود تھے۔ ساجد ترین نے بتایا پولیس کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹس تھیں جس کی وجہ سے آئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا 18 گریڈ سے اوپر کے افسران کی تعیناتی اور تبادلے کے اختیار سے محروم۔ صوبائی حکومت نے کابینہ سے منظور ہونے والا پولیس ترمیمی بل ایوان میں پیش کر دیا۔ آئی جی کے تحفظات مسترد، گریڈ 18 سے اوپر کے افسران کی تعیناتی تبادلوں کے اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہوگا۔ آئی جی کے پی اپنی مرضی سے ڈی پی اوز کی تعیناتی نہیں کر سکیں گے۔ حکومت کا آئی پی پیز کو حتمی تصفیے کی مد میں 72 ارب ادا کرنے کا فیصلہ۔ 5 آئی پی پیز کو واجب الادا ادائیگیوں پر اتفاق ہو گیا۔ ہپکو کو 36.5 ارب، روش پاور کو 15.5 ارب ادائیگی ہوگی۔ لال پیر پاور کمپنی کو 12 ارب 80 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے۔ اٹلس پاور لمیٹڈ کو 15.5 ارب، سبا پاور کو 6 ارب روپے دیے جائیں گے۔ آئی پی پیز کو ادائیگیوں میں لیٹ پیمنٹ سر چارج شامل نہیں ہوں گے۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے دور سے باہر، چانسلر کے انتخاب کے لیے 38 امیدواروں کے نام جاری۔ بانی پی ٹی آئی شامل نہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق چانسلر کے امیدواروں کو یونیورسٹی کے مسابات اور تنوع کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے افراد جنہیں کردار کی تفصیلات کی بنیاد پر غیر موضوع سمجھا جائے، کمیٹی انہیں خارج کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ الیکشن کمیٹی کا کام ممکنہ طور پر سیاسی یا متنازع شخصیت کو انتخاب لڑنے سے روکنا، جدید طرز سے حکمرانی کے معیار اور چانسلر کے رسمی کردار کی سالمیت اور روایت کو برقرار رکھنا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنانے کے اطلاعات پر امریکہ کو تشویش۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں فلسطینیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس ناقابل یقین اور پریشان کن ہیں۔ رپورٹ میں پیش کردہ حقائق درست ہیں تو مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل کا شمالی غزہ کا 12 روز سے محاصرہ، امداد کے تمام راستے بند، لوگ فاقہ کشی پر مجبور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکی سفیر نے کہا غزہ میں بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ ثبوت موجود ہیں کہ اسرائیل امداد بند کر رہا ہے۔ فاقہ کشی کی پالیسی عالمی اور امریکی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ چین نے بھی مطالبہ کیا اسرائیل غزہ میں امداد کی فراہمی بند نہ کرے۔ چینی سفیر بولے اسرائیل نے زبردستی لاکھوں لوگوں کو انخلا کا حکم دیا ہے۔ فرانسیسی مندوب نے کہا اب بہت ہو چکا، فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، ہمیں انسانی المیہ کی حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ ایلن مسک نے ٹرمپ کو $75 ملین الیکشن فنڈ دے دیا۔ انتخابی مہم میں سب سے زیادہ مالی معاونت کرنے والوں میں سرفہرست آ گئے۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد ایلن مسک نے پہلی مرتبہ کسی امیدوار کی کھل کر حمایت کی ہے۔